میں اب تک میں کافی پیچھے ہوں. رب پاک میری مدد کرے میں اس لیول تک پہنچ سکوں، لیکن اس میں مجھے کافی وقت لگے گا. دوسری بات جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں وہ اسی صاحب کے لفظ جنرل سے متعلق تھا. میری موجودگی میرے خیال میں یہاں پر ڈیزائریبل نہیں تھی. جس قسم کے آپ لوگوں کے جذبات ہیں، جرنیلوں کے خلاف آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہوں گے اور کہنا چاہتے تھے، اور ممکن ہے تھوڑی بہت اب اجتناب کر رہے ہیں اور تھوڑی بہت ٹیکٹفلنس استعمال کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اس معاشرے کے حصے ہیں، ہم پاکستان سے ہیں. پاکستان کے جرنیل پاکستان کے لوگوں سے بنتے ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے. پاکستان کے بارے میں ہر ایک کو درد ہونا چاہیے. کوئی آدمی چاہے وہ سویلین ہے یا فوجی ہے، اس کو پاکستان کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ محب وطن ہیں اور جرنیل کمزور ہے، یہ آپ کی غلطی ہے. جرنیلوں میں بھی قسم قسم کے جرنلز ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جرنلوں کی مجبوری سب سے بڑی یہ ہوتی ہے، دوران سروس کوئی جنرل اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف رکھے، کیونکہ اگر حکومتی پالیسیوں سے کوئی آدمی اختلاف رکھے گا تو اس کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہوگا. اگر مختلف سیاسی جماعتوں کو لوگ ہتھیار بند ہوں اور پھر وہ اپنے سیاسی عزائم کو آگے بڑھانا چاہیں تو یہاں ایک سچویشن آف کنفرنٹیشن پیدا ہو جاتی ہے. مجبوری ہے حاضر سروس جرنیلوں کی، آفیسرز کی، کہ حکومت کے لائن کو اور حکومتی احکام کو بجا لائیں. اور جہاں تک سروس کے بعد کا تعلق ہے، اس وقت تک آج صبح بھی میں ڈان اخبار میں پڑھ رہا تھا، 3 جنرلوں نے، ایک ایکس نیول چیف تھے بخاری صاحب، جنرل نصیر اختر صاحب، ایک جنرل قاضی صاحب، ان کا بھی بیان آیا تھا. انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ وردی کو سیاسی معاملات سے علیحدہ کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم 6 جرنیلوں نے، 7 جرنیلوں نے، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے بھی اپنے رائے کا اظہار کیا تھا. جنرل اسلم بیگ اس سے پہلے اس قسم کی بات چیت کر چکے ہیں. جنرل جہانگیر کرامت صاحب بھی اس قسم کی بات چیت کر چکے ہیں. ایک ہمارے اور ایڈمرل صاحب ہیں، انہوں نے بات کی ہے. یہ تمام تعداد کو اگر آپ ملا لیں تو ان کی تعداد 13-14 کے قریب بن جاتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس قسم کے جذبات آپ کے ہیں، یہ ملک آپ کا ہے، بلکہ ہمارا آپ کے مقابلے میں ہمارے اوپر زیادہ فرائض ہمارے اوپر بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سہولت زیادہ عام لوگوں کے مقابلے میں اویل کیے ہیں. ہمیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. شکر گزار ہوں میں خان صاحب کا. یہ بلوچستان کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں انہوں نے یہ ٹاپک ہمیں دیا تھا. فوجی آدمی ہوں، جب مجھے یہ ماضی، حال اور مستقبل کا یہ سبجیکٹ ملا تو میں نے سوچا کہ بلوچستان کے ماضی کے بارے میں بھی بات کروں، حال کے بارے میں بات کروں، مستقبل کے. بالکل الفاظ کے پیچھے میں گیا ہوں اور میں نے کچھ نوٹس لکھے ہیں، تو ان نوٹس کو میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنا منتہا آپ تک پہنچاؤں گا. سب سے پہلے بلوچستان کی ماضی، بلوچستان کے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بلوچستان کے ماضی کو جانیں. 1947 سے پہلے بلوچستان 2 حصوں پہ مشتمل تھا. ایک تھا ریاستی بلوچستان، جس کا ہیڈ کوارٹر تھا کلات اسٹیٹ اس کو کہتے تھے. کلات اسٹیٹ تھا، خاران اسٹیٹ تھا، لسبیلا اسٹیٹ تھا، مکران اندنو میں اسٹیٹ نہیں تھا، اور مری بگٹی اور کیتھران ایریاز تھے بلوچستان کے. ان کا ایک طریقے کا نظام تھا اور دوسرا برٹش بلوچستان تھا. جو ریاستی بلوچستان تھا وہاں پر نظام حکومت سردار صاحبان چلاتے تھے. یہ حکومت کی اس وقت کا نظام حکومت تھا. ہر سردار اپنے علاقے میں جرگے کے ذریعے سے مقدموں کا فیصلہ کیا کرتا تھا، اور وہ رسم و رواج اس کے قوانین تھے، اور شریعت، 2 چیزیں سامنے رکھ کے وہ فیصلے کیا کرتے تھے. اگر 2 ٹرائبز کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ ریفر کیے جاتے تھے خانہ کلات کو، یا نواب خاران کو، یا جامع لسبیلا کو. ان کے پاس پھر وہاں پر ان کا ایک کونسل ہوتا تھا. اس کونسل کے سامنے یہ مقدمات جاتے تھے اور ان کے فیصلے وغیرہ کیے جاتے تھے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ 47 سے پہلے بلوچستان کا نظام حکومت سرداروں کے ذریعے سے چلایا جاتا تھا، اور وہ سستا ذریعہ انصاف تھا. مقدمے لوگ لے جاتے تھے، ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر فیصلہ اس کا ہو جایا کرتا تھا. یہ لمبی چوڑی پیشیاں نہیں ہوتے تھے، وکیل وغیرہ کوئی نہیں ہوتا تھا. اور سردار کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، جس وقت اس کے پاس کوئی مقدمہ جاتا تھا، وہ جو مقدمے میں جانے والے لوگ تھے ان کا خرچہ سرداروں کی ذمہ داری تھی. ان کا کھانا پینا، ان کے بستر کا بندوبست کر لینا، سب کچھ.
اور جس وقت اگر کوئی جرمانہ کسی کے اوپر رکھا جاتا تھا اس جرمانے کا چوتھائی رقم سردار اپنے پاس رکھتا تھا اس قسم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. دوسرا تھا برٹش بلوچستان. برٹش بلوچستان یہ وہ علاقے تھے جو مستعار لیے گئے تھے خانہ کلات سے، انگریز نے لیے تھے، اور اس کو اپنی فارورڈ پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو ایک پٹی چاہیے تھا جو جیکب آباد سے شروع کر کے کوئٹہ اور کوئٹہ سے آگے تفتان تک لے جایا گیا، دوسری طرف اس کی چمن لے جائی گئی اور تیسری طرف یہ یوب تک لے جایا گیا. ایک طرف سے روس کو سٹاپ کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ تھی کہ آگے چلا جائے، دوسری طرف ریکوائرمنٹ تھی کہ جرمنز کو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران وہ تہران کی طرف یا زائدان کی طرف وہاں پر ریلوے لائن کو لے جانا تھا اور روڈ انفراسٹرکچر کو لے جانا تھا. اور برٹش بلوچستان میں ذریعہ قانون وہ جو برٹش لاز تھے رومن سیکسن لا کے مطابق وہاں پر انصاف کیا جاتا تھا، انصاف کی کارروائی وہاں پر ہوتی تھی. یہ موجودہ قوانین سے ملتے جلتے یہی قوانین تھے، وہاں پر یہ کارروائی ہوتی تھی. بلوچستان میں 1893 تک خانہ کلات ان کی حکومت تھی، انگریز نہیں آئے تھے. 1893 میں انگریزوں نے بلوچستان کے اوپر قبضہ کیا اور انگریز کی پھر عملداری آئی. اور اس سے پہلے جو ترقیاتی کام بلوچستان میں، یہ پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، ترقیاتی کام کا کانسیپٹ نہیں تھا. ٹرائبل لوگ تھے اور نہ ان کے پاس کسی قسم کا ذرائع تھا اور نہ کوئی ٹیکسز وغیرہ کا سسٹم تھا، نہ روڈز تھے، نہ یہ تھے، نہ وہ تھا. اور ذریعہ تعلیم مدرسوں کے ذریعے تھا، دینی تعلیم تھا. لوگ فارسی پڑھتے تھے اور فارسی تعلیم کے ذریعے سے سرداروں کے پاس تو نہیں لیکن خان کے پاس، نوابوں کے پاس ایک آدھ منشی ہوتا تھا جو لکھائی پڑھائی کر سکتے تھے. 1933 میں خان احمد یار خان صاحب جو کہ پاکستان کے وقت وہ خان تھے اور اس کے بعد پھر بلوچستان کے گورنر بنے، 1977 میں وفات پائے. جب وہ خان بنے تو انہوں نے اسکول کھولنے شروع کر دیے. پہلا اسکول انہوں نے کلات میں بنایا، مستنگ میں اسکول بنایا، پنجگور میں اسکول بنایا، خزدار میں اسکول بنایا، تربت میں اسکول بنایا، ڈاڈر میں اس نے اسکول کھولے. اور باقی بلوچستان میں اسکولوں کا اجرا وغیرہ 1947 کے بعد ہوا. اب یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پنجابی بلوچ یا آبادکار یا وغیرہ وغیرہ یہ تنفر، یہ نفرت وغیرہ یہ کس وقت شروع ہوا؟ انگریز جس وقت آئے 1893 میں اور اس کے بعد محمود خان کو انہوں نے خان خداداد خان کو انہوں نے خان بنایا. اور اس وقت ذریعہ وہاں پر جو حکومت کا کیا کہتے ہیں جو تعلیم کا ذریعہ تھا یا کیا واٹ شوڈ آئی سے جو آفیشل تھینک یو ویری مچ آفیشل لینگویج تھی وہ فارسی تھی. اور انگریز نے یکدم اس کو اسی وقت اردو کر دیا، اردو انگریزی کر دیا. اوور نائٹ بلوچستان کے جتنے بھی لوگ تھے اگر کچھ تو تھوڑا بہت پڑھے لکھے تھے مدرسوں کے، وہ سب کے سب جو ہے نا جاہل بن گئے. جاہل بننے کے بعد ملازمت میں ان کے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں رہا. اور یہ کارروائی جاری رہی جبکہ 1933 میں جس وقت خانہ کلات نے اسکول بنائے تو اس کے بعد تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ آ گئے. لیکن 1947 میں جس وقت پاکستان بنا اس وقت بے شمار جابز، چونکہ پاکستان بنا تو پاکستان میں تحصیلیں بنی، سب تحصیلیں بنی، ڈسٹرکٹس بنے، کمشنریٹس بنے اور بلا 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 مختلف قسم کی وہاں پر گورنمنٹ ملازمین کی بے شمار ریکوائرمنٹ پڑ گئی. پھر اسکولوں کو کھولنے کی ضرورت تھی، اسکولوں میں ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ پڑ گئی. تعداد اوور نائٹ تھاؤزنڈز آف پیپل میں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی. اور اس وقت بلوچستانی لوگ تو تعلیم یافتہ تھے نہیں. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ سوائے کلات اسٹیٹ کے جہاں 5-6 اسکول کھولے گئے تھے ان کی بھی تاریخ زیادہ لمبی نہیں تھی، وہ ٹوٹل 8-10 سال کی بات تھی. ٹوٹل بلوچستان میں پارٹیشن کے وقت میرے خیال میں درجن کے قریب زیادہ درجن یا 2 درجن سے زیادہ گریجویٹس نہیں تھے، وہ بھی خاص قسم کے لوگوں کے اور خوش قسمت لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے. تو ظاہر ضرورت تھی اس بات کی کہ ٹیچرز یا گورنمنٹ کے اہلکار باہر سے لائے جائے. پنجاب صوبہ چونکہ تعداد میں آبادی میں سب سے زیادہ تھا، بنگالی آ نہیں سکتے تھے، ان کو اردو آتی نہیں تھی. پنجاب سے زیادہ تعداد میں لوگ آئے اور پھر اس کے بعد سندھ کا شہر تھا اور فرنٹیئر کا شہر تھا. اب یہ لوگ جس وقت پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے بلوچستان میں آئے بدقسمتی ایک ہو گئی.